ایک آواز میں تاکہ ایک آواز میں ہاں ایک آواز میں ہاں تھوڑی دھیمی آواز لیکن ایک ہی ردم ہاں آنا حضرہ کے معنی آنا ملاقات کیسے ہو جائے گا اس کا حضرہ حضرہ کے معنی ہوتا ہے حاضر ہونا آنا نصر ینصر حضرہ طلب اس کے بعد کتب نصر کا مجهول ایک آواز آگے پیچھے نہیں جانی چاہیے نصر ایک ہی نصر کا مجهول نصر جلسہ کس باب سے ہے جلسہ یجلس اب آپ کو خود یاد رکھنا ہے جلسہ باب ضربہ اس کا معروف ایک آواز میں رجع کیا معنی رجع کے رجع کے معنی وہ لوٹا اور لوٹنا کے معنی الرجوع ٹھیک ہے تو کس باب سے یہ رجع یہ یاد رکھنا آپ کو اب آپ نے پڑھا نا ایک بار رجع یرجع باب ضرب سے اب اس کو یاد رکھنا ہے یہ باب ضرب سے آتا ہے رجع یرجع اور ظلم مجهول حمیدہ اس نے تعریف کی کس باب سے حمیدہ تو کیسے پڑھیں گے اس لفظ کو حمیدہ کیسے پڑھیں گے زور سے بولو حمیدہ یا حمدو پڑھیں گے باب سمیہ سے جب ماضی میں زیر آ گیا تو اب مضارع میں زبر آئے حمیدہ یا حمدو حمیدہ یا حمدونی کبھی ہو سکتا ہے جب بھی فعل ماضی میں کسرہ آئے گا نا تو مضارع میں زبر ہی آتا ہے ایک باب ہے نا ویسے حسیبہ لیکن اس کے لفظ ہی نہیں ہے اس کے الفاظ ہی نہیں نا عربی زبان میں کیوں بنایا تو اب اگر اس وقت میں ہوتا تو میں بولتا کیوں بنائے اب جنہوں نے بنایا ہے وہ ان کو پکڑ نہیں سکتے اگر پکڑنے کے لیے گئے تو انہوں نے اگر پکڑ لی ٹانگ تو بڑا مسئلہ پڑے گا ہاں ہے نا نعیمہ یا نامو ہے نا نعیمہ یا نیمو ایک دو لفظ ہے خود ہی حاسبہ یا حاسبہ ایک دو لفظ ہے تو نہ ہونے کے برابر میں جو ماضی میں ہو چکا اس کو اب ٹھیک نہیں جو جیسا چلتا ہے تو چلے گا ویسے اب اس میں زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ماضی میں عین کلمے کے نیچے زیر ہوگا تو مضارع میں فتحہ ہی ہوگا
ہے باب حاسبہ سے اس میں نیچے ہو سکتا ہے زیر آ جائے پھر مضارع میں، لیکن وہ نہ ہونے کے برابر میں، اس کا استعمال ہی نہیں. تو جب حمیدہ پڑھیں گے تو مضارع میں کیا پڑھیں گے؟ حمیدہ یا احمد. ہاں اب فعل ماضی کی اس سے تصریف کرو. شریبہ کیسے پڑھیں گے اس کو ماضی مضارع میں لا کر کے؟ شریبہ یشرب، شریبہ یشرب، شریبہ یہ بھی باب سمیہ سے. ہاں تو شریبہ کے معنی اس نے پیا. اب اس سے فعل ماضی کی تصریف کرو پیچھے والے جو شریبت، ہما شریبا، ہما شریبتا، ہم شریبو، ہن شربنا، انت شربتا، انت شربتی، انتما شربتما، انتما شربتما، انتم شربتم، انتن شربتن، انا شربت، نحن شربنا. علیمہ اس کا مجهول کرو. کتنے باب ہو گئے؟ باب پہلا کیا ہوا؟ نصرہ، دوسرا، تیسرا کون بول؟ کس کس کو؟ ہاں جاؤ سر بلا رہے تینوں کو. اچھا کون کون سا باب ہو گیا؟ پہلا نصرہ، دوسرا ضربہ یضرب، اور تیسرا سمی، اور چوتھا آ گیا فتح یفتح. اب اس سے آپ ذبح یذبح، ذبح یذبح کے معنی اس نے ذبح کیا. ہاں جلدی سے. ذبح کے معنی ہے ذبح کرنا سیدھا. چلو چلو کوئی نہیں. ذہابہ سے کرو. اب آپ کو جو لفظ آ رہا ہے ذبح، جلدی چھوٹا ہا ذبح، یہ غلطی ہو گیا دونوں. فتح سے آپ رفع يرفع، اس کے بعد دفع یدفع کے معنی ہوتا ہے دفع کرنا، پے کرنا، ادا کرنا. بس دفع هي دفعت، هما دفعا، هما دفعتا، هم دفعوا، هن دفعنا، أنت دفعت، أنت دفعت، أنتما دفعتما، أنتما دفعتما، أنتم دفعتم، أنتن دفعتن، أنا دفعت، نحن دفعنا. اس کے بعد باب کا روما سے بعودہ، بعودہ کے تو کیسے آئے گا اس کا مظاہرہ؟ بعودہ، بعودہ. دو لفظوں کے بارے میں قاعدہ یاد رکھو. جب فعل ماضی میں عین کلمے کے نیچے کسرہ ہو تو مضارع میں عین کلمے کے اوپر فتح آئے گا، ایک قاعدہ. اور جب ماضی میں عین کلمے کے اوپر زبر ہو، ضمہ ہو، تو مضارع میں بھی عین کلمے کے اوپر فتح. اگر ماضی میں عین کلمے کے نیچے کسرہ تو مضارع میں عین کلمے کے اوپر فتح آنا تقریباً یقینی ہے.
اور جب ماضی میں عین کلمے کو ضمہ ہو تو مضارع میں بھی عین کلمے کو ضمہ ہی آئے گا. ٹھیک ہے, یہ قاعدہ یاد رکھو آپ. تو بعود یبعد, ہاں آپ پڑھو. أنت بعدت أنت بعدت أنتما بعدتما أنتما بعدتما أنتم بعدتم أنتن بعدتن أنا بعدت نحن بعدنا. اور یہ ہو گیا معروف فعل ماضی میں. اور مجہول اس کا کیا آئے گا؟ یہ ابھی تک ہم نے پڑھا صحیح اس طریقے سے پڑھا نا. یہ صحیح وہ کہ جہاں حرف علت نہ ہو, حمزہ نہ ہو اور ایک جنس کے دو حرف نہ ہو. اس کے بعد ہمارے پاس ایک لفظ ہے مضاعف, یا اس کو بولتے ہیں مضاعف بھی. ٹھیک ہے, دو پیج تھے تو نہیں آگے. مضاعف, اس کے بارے میں آپ کو میں نے قاعدہ بولا تھا کہ اس کی گردان 3 طرح سے ہو سکتی ہے. کیا کیا لفظ میں نے آپ کو بولا تھا؟ نمبر 1 میں نے آپ کو بولا تھا مدہ. ذرا آپ اسے تصریف کرو مدہ سے. اور یہ یاد رکھو کہ مدہ یمدو یہ باب نصرہ سے ہے, یعنی ہمیں دماغ میں یاد رکھنا ہے یہ ماضی میں عین کلمے کے اوپر فتحہ آ رہا ہے, مفتوح العین ہے. تو اب ذرا اس لفظ سے ماضی مفتوح العین کی تصریف کرو. هو مدة هي مدت هما مدة هما مدتا هم مدوا هن مددنا أنت مددت أنت مددت أنتما مددتما أنتما مددتما أنتم مددتم أنتن مددتن أنا مددت نحن مددنا. یہ ماضی. اب اور بھی میں کچھ الفاظ دیتا ہوں جو باب نصر ینصر سے ہیں, اسی طریقے سے ان کی بھی گردان ہوگی. جیسے رد, رد واپس کر دینا, مردود ہے اسی سے واپس کیا ہوا. رد هو رد هي ردت هما ردا هما ردتا هم ردوا هن رددنا أنت رددت أنت رددت أنتما رددتما أنتما رددتما أنتم رددتم أنتن رددتن أنا رددت نحن رددنا. جیسے اور ایک لفظ ہے سدا. سدا کے معنی روکنا. کبھی سنا ہوگا راستے مسدود ہیں, راستے بند ہیں, کلوز. ہاں, سدا سین سدا سین سے ہو گیا بند کرنا. یہاں وہی تو میں نے بولا نا, آپ نے بولا میں نے بولا نا کلوز بند کیے ہوئے, وہ تو وہی ہوگا نا. پھر دونوں کا معنی سیم ہے. ایک ہی ہے نا, سدا میں نے بولا سدا ایک ہی ہے. پڑھو آپ. سدا سے آپ پہلے فعل ماضی کی تصریف کرو اسی وزن پر. هما صدا هما صدتا هم صدوا هن صددنا أنت صددت أنت صددت أنتما صددتما أنتما صددتما أنتم صددتم أنتن صددتن أنا صددت نحن صددنا. اس کے بعد اس کے پاس میں لفظ لکھا ہے سین اور با کے ساتھ سبا. سبا کے معنی ہے گالی دینا. میں نے بولا سب و شتم کرنا. پڑھو جلدی سے. هو صبا هي صبت هما صبا هما صبتا هم صبوا هن سببنا أنت سببت أنت سببت أنتما سببتما أنتما سببتما أنتم سببتم أنتن سببتن أنا سببت نحن سببنا. اب اگر یہ باب ضربہ سے آئے تب بھی اسی وزن پر ہوگا, اگر فتحہ سے آ جائے تب بھی یہی وزن ہوگا. اب باب ضربہ سے کچھ الفاظ آتے ہیں جو مضاف ہیں, باب ضربہ سے وزن یہی والا رہے گا جیسے ابھی آپ نے کیا, کیونکہ وہ بھی تو مفتوح العین ہے نا جو باب ضربہ سے آئے گا. جیسے ذلہ, ذلہ کے معنی گمراہ ہونا, تو ذلہ سے. یا قلہ,
اس کے معنی ہوتا ہے کم ہونا. فرہ کے معنی بھاگنا. اب ذرا ضلع سے اس کی تصریف کرو. ضلع یزل مضارع دونوں کا الگ ہے لیکن ماضی ایک ہی وزن ہے. ضلع یزل هو ظل هي ظلت ما ظل هما ظلتا هم ظلوا هن ظللن أنت ظللت أنت ظللت أنتما ظللتما أنتما ظللتما أنتم ظللتم أنتن ظللتن أنا ظللت نحن ظللنا. قلہ قلہ کے معنی ہوتا ہے کم ہونا. ہاں بڑی کاف سے قلہ هما قلتا هم قلوا هن قللن أنت قللت أنت قللت أنتما قللتما أنتما قللتما أنتم قللتم أنتن قللتن أنا قللت نحن قللنا. اب اس سے کرو ود کا سے پہلے یہ باب کس سے ہے؟ یہ باب سمیہ سے. یہ مفتوح العین یہ مکسور العین اور یہ باب کرما سے ہے مضموم العین. مقصور کہاں ہے؟ یہاں آپ کو دکھتا نہیں ہے لیکن یہاں سے میں ایسے لفظ آپ دیکھو بدہ میں نے آپ کو پہلے بولا پہلے 5 لفظ ان کے ایسے رہیں گے جیسے آپ نے یہاں پڑھا تھا ودہ مدہ کے اندر. تو ودہ ودد ودہ ودتا پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد آئے گا واددنا واددنا. میں نے آپ کو پرسوں سمجھایا نا آپ ایسے کرو آپ اس کو. یہ کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمیں اس کو واددنا کرنا؟ سمپل لفظ یہ ہے کہ آپ کو میں نے ابھی پہلے بولا کہ یہ والا لفظ باب سمیہ سے. تو باب سمیہ کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہاں جو آتا ہے وہ سمیعنا آتا ہے اس کا وزن یہ. تو باب سمیہ اسی کو بولیں گے نا جس کے ماضی میں عین کلمے کے نیچے زیر ہو. اگر عین کلمے کے نیچے زیر نہ ہو ماضی میں تو وہ باب کہاں بنے گا سمیہ؟ میں وہ نہیں کہہ رہا جیسے ہمیں وعدہ ہے ہمیں اس کا مضارع پتہ نہیں ہے اس کا باب بھی نہیں. وہ میں نے آپ کو پرسوں بھی بولا تھا پڑھنے سے ہی آئے گا. جیسے ابھی میں نے بولا تھا آپ کو دخلا اس کو یاد رکھو باب نصر سے. خرجہ میں نے بولا اس کو یاد رکھو باب اس کو پڑھنے سے ہی آئے گا. ایسا کوئی قاعدہ وائدہ نہیں ہے پڑھنے سے ہی آتی ہے ساری چیزیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جہاں قاعدہ ہوتا ہے بھائی ماضی مجہول میں فا کلمے کو ضمہ دو عین کلمے کو کسر لام کلمے کو. لیکن کچھ باب کون سا لفظ کس باب سے آئے گا کوئی قاعدہ یہ پڑھنے سے. پھر تو یہ ہزاروں باب ہیں ہزاروں باب کے بارے میں کیا قاعدہ بولیں گے کوئی قاعدہ نہیں. پڑھ ذرا ودہ هما ودتا هم ودوا هن وددنا أنت وددت أنت وددت أنتما وددتما أنتما وددتما أنتم وددتم أنتن وددتن أنا وددت نحن وددنا. آج سب اسی لفظ اسی باب سے آتا ہے. عین اور ضاد اضوا اس کے معنی ہوتا ہے کاٹ دانتوں کو ہاتھوں کو دانتوں کے نیچے دبا کر افسوس کرنا. افسوس کرتے ہیں نا ایسے ایسے کرتے ہیں نا جب آدمی پریشان ہوتا ہے تو ایسے کرتے رہتے ایسے کرتے رہتے اس طریقے سے. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. ہے اس کو تو اپنے ہاتھوں کو دانتوں کے تلے دبائے گا. ہے افسوس میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل کر کے ان کے راستے کو کیوں نہیں اپنایا. تو جب بھی دیکھنا میچ میں جو لوگ دیکھتے ہو نا جب میچ ہارنے پر آتے ہیں لوگ ایسے کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں. أنت عززت أنت عززت أنتما عززتما أنتما عززتما أنتم عززتم أنتن عززتن أنا عززت نحن عززنا. اور حبہ کا اس آپ اس کی کرو آپ پہلے حبہ 5 سے کہ اسی طریقے سے باب کرو سے ہاں آپ پہلے کرو ہوا حبہ يا محبت ما حبتا حبوا حبوبنا ہم نہ حبوبنا. چلو
پڑھو پڑھو انت حببت ایک ہی لفظ اس میں ایک ہی لفظ اچھا یہ تو ہو گیا معروف مجہول کا تینوں کا ایک ہی وزن ہوگا کیونکہ مجہول کا ثلاثی مجرد میں 6 بابوں کا ایک وزن تھا 6 بابوں کا ایک ہی وزن تھا فعلا فعلا اور اسی طریقے سے فعولا تو تینوں کا ایک ہی وزن تھا فعلا اسی طریقے سے یہاں پر ہے مدہ آگے جا کر یہ مددرا بنتا ہے یہ وددرا بنتا ہے وہ حبوبرا بنتا ہے لیکن جب مجہول آئے گا تو مجہول دونوں کا فاگر میں کوئی ضمہ دے دینا ہے یعنی جیسے فعلا اور لام کلمہ مفتوح رہے گا لیکن آگے جا کر یہاں مدہ مدت مدہ مدتا تو مدود اب کیا بنے گا مددنا مددنا اب اسی طریقے سے مددنا حبوبنا حبیبنا مجہول ہے نا کیونکہ مجہول میں آخر سے پہلے کسرہ دینی ہے اب ان الفاظ سے مجہول کی مدہ کا مجہول کرو مجہول تو مجہول میں فا کرنے کو پہلے ضم آنا ضروری ہے مدت ہما مدہ ہما مدتا ہم مدو ہن مددنا انت مددتا انت مددتے انتما مددتما انتما مددتما انتم مددتم انتن مددتن انا مددت نحن مددنا آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا بار بار سرّا وہ خوش اس نے مطلب وہ خوش کیا اس کا مجہول استعمال ہوتا ہے سرّا تو کرو اس کو هو السرة هي السرة هما سرة هما سرتا هم سروا هن سررنا أنت سررت أنت سررت أنتما سررتما أنتما سررتما أنتم سررتم أنتن سررتن أنا سررت نحن سررنا اسی طریقے سے آگے ہے شکا کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کاٹنا چاک کرنا ٹھیک ہے پھاڑ ڈالا تو شکا ماضی مجہول اس کا آئے گا هو شكا هما شكا هما شكتا هم شكوا هن شكينا أنت شككت أنت شككت أنتما شككتما أنتما شككتما أنتم شككتم أنتن شككتن أنا شككت نحن شككنا ہاں یہ ودہ ودہ کا مجہول کیسے آئے گا ودہ ہاں پڑھو وودت هي ودت هما ودا هما ودتا هم ودوا هن وددنا أنت وددت أنت وددت أنتما وددتما أنتما وددتما أنتم وددتم أنتن وددتن أنا وددت نحن وددنا اس کے بعد حبا خلاصے کے طور پر بتاؤ ابھی تک آپ کو کیا سمجھ میں آیا اگر فعل ماضی میں کسرہ ہو تو وہاں پہ خطا آئے گا اگر یہاں پہ ضمہ آئے گا ماضی میں تو مضارع میں بھی ضمہ آئے گا ہاں بالکل صحیح اور پہلا قاعدہ یہ ہے دوسرا اگر مجہول ہو تو وہاں پہ ہر کسی میں زیر ہی آئے گی چاہے نصر آئے یا دوسرا باب ہو ماشاءاللہ 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 اب سن جو ہمارے پاس 6 ابواب ہے نصارہ ضربہ سمیہ فتح کرما اور حسبہ تو ماضی میں عین کلمہ کی حرکت کو دیکھتے ہوئے ان کے 3 وزن بنتے ہیں فعلا فعیلا اور فعولا معروف میں اور مجہول میں یہ ہو گیا ہم اس کو بولتے ہیں ان والے حروف کو صحیح الکامل کیا بولتے ہیں یعنی جہاں پہ نہ حرف علت ہوتا ہے نہ حمزہ ہوتا ہے نہ ایک طرح کے 2 حروف یعنی نہ وہاں پہ تشدید ہوتی اس کے بعد آگے ہمارے پاس جو دوسرا لفظ وہاں پہ ہے مضاعف بولو یا مضاعف بولو اس میں ہمارے پاس جو ماضی میں گردان کرنے کے 3 وزن بنتے اگر وہ فعلا کے وزن پر آ جائے
वो बाब नसरा से हो सकता है, फतहा से हो सकता है और ज़रबा से हो सकता है। तो फिर हमें करनी है उसकी तस्रीफ मद्दा की तरह, मद्दा मद्दत, और फिर मद्दा मद्दता और मद्दू और फिर मददना। यहाँ से आपको मददना करना, क्या करना है। और अगर वो बाब समिया से हो तो यहाँ पर पढ़ेंगे वादीदना। क्या पढ़ेंगे? वादीदना। फिर वहां से आखिर तक इसी तरीके से ले जाएंगे। इस तरीके से इसका असल वजन बनता है समीना, समीता, समीतुमा, समीतुम। फिर उसके बाद अगर वो बाब और वो मुजाफ हो, मुजाफ का मतलब ये होता है आइन और लाम कलमा एक ही तरह का हो, यानी मुशद्दद हो। तो फिर हबूबना की तरह, हबूबना, हबूबता, हबूबतुमा, हबूबतुम, हबूबती, हबूबतुमा, हबूबतुन्ना, हबूबतु, हबूबना। लेकिन अगर मुजाफ हो और वो मजहूल आ जाए तो फिर तीनों का, चाहे वो नसरा से आ जाए, चाहे वो समिया से आ जाए, चाहे वो बाब करमा से, यानी कहने का मतलब है चाहे वो मफ्तूल आइन हो, मकसूरुल आइन हो या मजमूमुल आइन हो, तो एक ही तरह की उसकी गर्दान होगी, एक ही वजन बनेगा उसका। जिस तरीके से जो उनके सहीउल कामिल अल्फाज होते हैं उसका एक ही वजन बनता है मजहूल में फुईला, इसी तरीके से इनका भी बनेगा एक ही वजन, वो बनेगा मुद्दा। मिसाल के तौर पर अब असल में जो मुद्दा लफ्ज भी होता है वो क्या होता है? मुदीदा, मुदीदा, मुदीदा। लेकिन चूंकि एक तरह के दो हर्फ आ गए तो वहां पे रूल अरबी का यही है कि दोनों को इदगाम कर दो, पहले वाले हर्फ को साकिन कर दे तो मुद्दा बन जाएगा। क्या बनेगा? मुद, ऐसे बनता है मुद दा, मुद दा, ये असल में लफ्ज है मुद दा। तो हम पहले वाले 5 हर्फ में इदगाम करेंगे, वहां पता नहीं चलेगा कि उसकी असलियत क्या है। लेकिन बाद वाले में जिस तरीके से फेल माजी मजहूल होता है फुईला, तो ये वाला लफ्ज हो तब भी पढ़ेंगे मुदीदना, ये वाला लफ्ज को पढ़ेंगे वुदीदना, ये वाला लफ्ज इसको पढ़ेंगे हुबीबना। इसी तरीके से इस गर्दान को मुकम्मल करेंगे। ये हो गया अभी तक हमारा सहीहुल कामिल, मारूफ भी मजहूल भी। उसके बाद हो गया हमारा मुज़ाफ, हाँ उसका हो गया मारूफ भी और मजहूल भी। इसके बाद हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे महमूज। फिर महमूज की 3 तरह की किस्में होती हैं। फा कलमे हमजा में आ जाता है, ऐन कलमे में हमजा होता है, लाम कलमे में। फिर पहले हो जाएगा महमूज, फिर उसके बाद आ जाएगा मुअत्तल जिसमें हर्फ इल्लत हो। फिर हर्फ इल्लत की भी 3 किस्में, शुरू में आ जाएगा, बीच में आ जाएगा, लाम कलमे में आ जाएगा। इसके अलग अलग कवाइद है। इंशाल्लाह पहले आप इतना याद कर लें इंशाल्लाह। जी सर, मुजारी क्या बनता है? जी सर, मद्दा, हब्बा, मद्दा या मुद्दू, ठीक है। वद्दा इसका यवद्दु बनेगा, इसका बनेगा हब्बा या हुब्बु। आपने ये मजहूल में दिखाया ना, ये कैसे मकसूर मद्दा का मकसूर हालत में कैसे होगा अगले मॉडल जैसे आपने कहा ना मुजीदा, ये मजहूल, ये मैंने मजहूल का बोला। ऐसे ही मारूफ में कैसे हो जाएगा? अच्छा, मारूफ में ये मादादा, मदद क्योंकि नसरा के वजन पर इसको लाना है। जब भी हम किसी लफ्ज को देखते हैं ना, जब हम उसको अपनी असल वजन पर लाएंगे तो ये किस बाब से है? नसरा। तो नसरा का जो लफ्ज है, मिसाल के तौर पर मानो ये कौन सा सीगा है? पहला वाला सीगा है, तो वो हमारे पास है नसरा। तो हमें हमेशा लफ्ज को उसके असल वजन पर लाना होता है। जैसे मानो अगर ये हमारा जमा मुतकल्लिम का सीगा होता, या हमारे पास ये मानो वाहिद मुतकल्लिम का सीगा, तो क्या बनेगा इसका? मिसाल के तौर पर मदद, मिसाल के तौर पर ये क्या है? मदद तो ये कौन सा सीगा है? वाहिद मुतकल्लिम। किस बाब से है? नसरा से। अब हमें अगर इसका वजन निकालना हो, देखना हो भाई ये अगर इसको हमें देखना है, हमने पढ़ लिया, तो हमें पहले इसको लाएंगे सीधा उसी तरीके से जिस तरीके से नसर को है। बोलो, इसमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? देखो नून इधर मिल रहा है, बराबर जबर भी है,
स्वाद के ऊपर जबर है, दाल के ऊपर भी जबर है, रा के ऊपर जजम है, इसके ऊपर भी जजम है, ता के ऊपर पेश है, बराबर इसे मिलेगा इसी तरीके से। तो हमें देखेंगे सबसे पहले सीगा कौन सा है, बाब कौन सा है, फिर उसमें जाकर सही वाला जो इसका, जैसे मिसाल हमने इस लफ्ज़ को देखना है तो सीगा कौन सा है, जैसे मिसाल जो सीगा देखेंगे ये सीगा है, फिर देखेंगे बाब में जाकर कौन सा बाब है, तो उस बाब में देखेंगे वो वजन क्या बनता है, फिर इस लफ्ज़ को उस लफ्ज़ से मिलाएंगे। जिस तरीके से एक दुकानदार मिलाता है 1 केजी को तराजू में रखकर किसी भी चीज़ को देखता है भाई ये तराजू 1 केजी आ गया 1 केजी, इसी तरीके से वो किसी भी चीज़ को वजन करता है। इसी तरीके से जब भी हम कोई सीगा देखेंगे पहले देखेंगे सीगा कौन सा, फिर देखेंगे किस बाब से, उस बाब का वजन क्या है, फिर हम इस लफ्ज़ को उससे जुड़ाएंगे, इसी तरीके से हमारा वजन मिल जाएगा। जैसे मैंने पढ़ा इसको मुदित्तु, क्यों पढ़ा इसको मैंने, क्योंकि ये माजी मजहूल है, और माजी मजहूल का जो वजन आता है वो आता है इसी तरीके से नुसीरा, अगर ये वाहिद मुतकल्लिम होता तो आता नुसीर, तो ये आता मुदित्तु, इसी तरीके से। समझ में आई बात? हाँ।